الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون جہاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس حصے کا چھٹا باب ہے۔ اقدام کی غایت کیا ہونی چاہیے، یعنی جہاد میں جو اقدام کیا جائے گا، قتال کے لیے جب تلوار اٹھائی جائے گی تو وہ کس مقصد کے لیے اٹھائی جائے گی، اس پر ہم نے ہر لحاظ سے گفتگو مکمل کر لی۔ اس کے بعد اب نصرت الہی کا باب ہے، یعنی ایک مسلمان جب میدان میں اترتا ہے، جنگ کرتا ہے، تو اس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق میدان میں اترا ہے، ظلم و عدوان کو مٹانے کے لیے اترا ہے، تو اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ یہ بات عام طور پر وعظوں میں، خطبوں میں جہاد کی ترغیب دیتے وقت کہی بھی جاتی ہے۔ نصرت الہی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے۔ اس کی طرف میں کچھ اشارہ کر چکا ہوں ذمہ داری کی نوعیت کو واضح کرتے ہوئے۔ یہاں اب نصرت کے پہلو سے ہم سورہ انفال کی انہی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں انفال کی یہ 8ویں سورہ ہے، 65-66 آیات کو سر عنوان بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو، اگر تمہارے 20 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غلبہ پا لیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو ان کافروں کے 1000 پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ بصیرت نہیں رکھتے۔ اس وقت البتہ اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس نے جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے، لہٰذا اگر تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غلبہ پائیں گے، اور اگر 1000 ایسے ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہے۔ میں نے لکھا ہے کہ سورہ انفال کی یہ آیات جس طرح جہاد کے لیے ذمہ داری کی حد بیان کرتی ہیں، یہی آیات ہیں جن سے میں نے اس سے پیچھے ذمہ داری کی نوعیت کے زیر عنوان اللہ تعالیٰ کا حکم واضح کیا ہے۔ سورہ انفال کی آیات جس طرح جہاد کے لیے ذمہ داری کی حد بیان کرتی ہیں، اسی طرح جہاد و قتال میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا ضابطہ بھی بالکل متعین کر دیتی ہیں۔ یعنی ان آیات میں قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ بات اس طریقے سے کی گئی ہے کہ ایک طرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد و قتال کی ذمہ داری کب ڈالی جائے گی، وہ کب فرض ہوگا، اس میں طاقت کی کیا نسبت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی نصرت کے لیے کیا ضابطہ ہے۔ ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جنگ میں نصرت الہی کا معاملہ الٹپ نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش ہو اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کریں، فیصلہ غلط ہے، ہم نے اپنی طاقت کا اندازہ لگائے بغیر فیصلہ کر لیا ہے، کوئی نسبت تناسبی نہیں ہے اور میدان میں کود پڑے ہیں۔ جن اخلاقی حدود کی پیروی کرنی تھی ان کو بھی قدم قدم پر پامال کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اللہ سے نصرت کی توقع رکھتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ان میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جنگ میں نصرت الہی کا معاملہ یعنی اللہ کی مدد کا معاملہ الٹپ نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں کی خواہش ہو اللہ کی مدد بھی اسی طرح آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کر رکھا ہے اور وہ اسی کے مطابق اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔
آیات پر تدبر کیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ نصرت الہی کا یہ ضابطہ درج ذیل 3 نکات پر مبنی ہے۔ یعنی آیت میں جو بات کہی گئی ہے اس کا ایک پہلو وہ تھا جو ذمہ داری کی نوعیت کے زیر عنوان بیان ہو چکا ہے، یہ اب دوسرا پہلو ہے۔ اول یہ وہ 3 نکات اب اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور چونکہ ہم مسلمانوں کی حیثیت سے میدان میں اترے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان کے ساتھ صبر و ثبات کی صفت ہونی چاہیے۔ اول یہ کہ اللہ کی مدد کے لیے سب سے بنیادی چیز صبر و ثبات ہے۔ مسلمانوں کی کسی جماعت کو اس کا استحقاق اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ یہ صفت اپنے اندر پیدا نہ کر لے۔ اس سے محروم کوئی جماعت اگر میدان جہاد میں اترتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کسی مدد کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ صابرون اور صابرہ کی صفات سے ان آیتوں میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔ یعنی جہاں جہاں بیان کیا ہے وَمِئَةٌ صابرہ، صابرون اور صابرہ کی صفات سے ان آیات میں یہی بات واضح کی گئی ہے۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، یعنی یہ آیات ختم ہوتی ہیں اس پر، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ کے الفاظ بھی آیات کے آخر میں اسی حقیقت پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی نسبت ہی نہیں ہے، آپ میدان میں اتر کے آ گئے ہیں اور اب آپ کہیں کہ اللہ کو مدد کرنی چاہیے۔ یعنی ہمیں یہ لازماً دیکھنا ہے، اگر ہم جنگ میں اتر رہے ہیں اس میں انسانوں کی جان جانی ہے، یہ معمولی فیصلہ نہیں ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا نسبت ہے اس وقت طاقت کی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ 1:2 رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 1:2 ہے جس پر اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اس وقت کی صورتحال کو قیاس کر لیجئے۔ دوم یہ کہ جنگ میں اترنے کے لیے مادی قوت کا حصول ناگزیر ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور آدمی کا اصل بھروسہ اللہ پروردگار عالم ہی پر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب کے طور پر بنائی ہے۔ دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے، یعنی اللہ کے کچھ قوانین ہیں، ان کے مطابق وہ معاملہ کرتے ہیں، اسی کو سنت الہی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اس کے لیے ضروری وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں۔ یعنی یہ حادثہ کہ ٹیپو سلطان کو شکست ہو گئی، سراج الدولہ کو شکست ہو گئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہو گئی، مہدی سوڈانی کو شکست ہو گئی، کمال پاشا کو شکست ہو گئی، ملا عمر کو شکست ہو گئی، یہ حادثہ اتفاقاً پیش نہیں آیا۔ ان سب لوگوں نے حربی قوت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے اس کا لحاظ کیے بغیر جنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا کی یہ اسکیم تقاضا کرتی ہے کہ نیکی اور خیر کے لیے بھی کوئی اقدام اگر پیش نظر ہے تو اس کے لیے ضروری وسائل ہر حال میں فراہم کیے جائیں۔ یہ اسباب و وسائل کیا ہونے چاہیے؟ دشمن کی قوت سے ان کی ایک نسبت اللہ تعالیٰ نے انفال کی ان آیتوں میں قائم کر دی ہے۔ یہ اگر حاصل نہ ہو تو مسلمانوں کو اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاد کے شوق میں یا جذبات سے مغلوب ہو کر اس سے پہلے اگر وہ کوئی اقدام کرتے ہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صورت میں ان کے لیے کسی مدد کا ہرگز کوئی وعدہ نہیں۔ یعنی اس وقت اگر اندازہ کیجئے کہ دنیا میں جو قومیں حکومت کر رہی ہیں، جو عالمی سطح پر حکومت کر رہی ہیں، ذرا ان سے مسلمانوں کی مجموعی طاقت ہی کا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نسبت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی صورتحال میں اگر جنگ کا اقدام کیا جائے گا
تو اس میں نصرت کا کوئی وعدہ نہیں کیا ہے۔ سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ایمان کی قوت ہے، دین کی سچی بصیرت ہے، تو اس میں نسبت کم و بیش ہو جائے گی، لیکن کچھ ہوگا تو ہوگی نا۔ یعنی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہا گیا کہ اب یہ نسبت 1 اور 2 ہے، اور 1 اور 2 ہی کی نسبت سے تم پر ذمہ داری ڈالی جائے گی، اور اللہ کی نصرت بھی اسی کے لحاظ سے آئے گی۔ سوم یہ کہ مادی قوت کی کمی کو جو چیز پورا کرتی ہے وہ ایمان کی قوت ہے۔ علم ان فیکم ضعفا اور بانہم قوم لا یفقہون میں یہی بات بیان ہوئی ہے۔ ضعف کا لفظ عربی زبان میں صرف جسمانی اور مادی کمزوری کے لیے نہیں آتا، بلکہ ایمان و حوصلہ اور بصیرت و معرفت کی کمزوری کے لیے بھی آتا ہے۔ اسی طرح لا یفقہون کے معنی بھی یہاں اس کے مقابلے میں ایمانی بصیرت سے محرومی کے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ منکرین حق چونکہ اس بصیرت سے محروم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس نعمت سے خوب نوازا ہے، اس لیے تم اگر 1000 کے مقابلے میں 100 بھی ہوگے تو اللہ کی نصرت سے تمہیں ان پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو بار بار فرمایا ہے کہ تم اگر صبر کرنے والے ہو، ثابت قدمی سے کھڑے ہو، اور یہ جو فرمایا ہے کہ یہ غلبہ تمہیں اس لیے حاصل ہوگا کہ منکرین حق بانہم قوم لا یفقہون، وہ بصیرت نہیں رکھتے، تو یہ واضح کر دیا ہے کہ حربی قوت کی کمی کا ازالہ کیا چیز کر رہی ہے؟ وہ ایمان کی قوت ہے، وہ دینی بصیرت کی طاقت ہے۔ اب یہ کتنی کمی ہے جس کا ازالہ کرے گی؟ سورہ کے نظم سے واضح ہے کہ یہ نسبت معرکہ بدر کے زمانے کی ہے، یعنی معرکہ بدر کے زمانے میں 1:10، اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایمانی قوت ایسی تھی کہ اگر وہ 1:10 کی نسبت سے بھی میدان میں اترتے تو اللہ ان کی مدد فرماتا۔ سورہ کے نظم سے واضح ہے کہ یہ نسبت معرکہ بدر کے زمانے کی ہے۔ اس کے بعد بہت سے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جو عزم و بصیرت کے لحاظ سے سابقون الاولون کے ہم پایا نہیں تھے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ سابقون الاولون کے اندر کوئی کمزوری آ گئی، سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر جیسے جلیل القدر صحابہ میں کوئی کمزوری آ گئی، نہیں، مسلمانوں کی جماعت میں بہت سے نئے لوگ داخل ہو گئے اور بحیثیت مجموعی جماعت میں کمزوری آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر یہ فرمایا، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تعداد اگرچہ بہت بڑھ گئی، لیکن ایمان کی قوت اس درجے پر نہیں رہی جو سابقون الاولون کو حاصل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ نسبت 1 اور 2 کی۔ اندازہ کیجئے، رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ نسبت 1 اور 2 کی ہو گئی، یعنی جہاد فرض بھی کیا جائے گا اگر دشمن کے مقابلے میں 1:2 کی طاقت ہے، اور اللہ کی مدد بھی اسی لحاظ سے آئے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی خاص صورتحال میں اگر اللہ کے بھروسے پر کوئی چھوٹی جماعت بھی نکل کھڑی ہوگی تو اللہ کی مدد آ ہی نہیں سکتی۔ ضابطہ یہ ہے، یعنی ظاہر ہے کہ اس میں استثناء ہوں گے اور وہ حالات کے لحاظ سے ہوں گے۔ نصرت الہی کا یہ ضابطہ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے، یعنی یہ جو ضابطہ اوپر بیان ہوا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب یہ نسبت 1 اور 2 کی ہے۔ مسلمانوں کے اگر 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر، اور 1000 ثابت قدم ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غلبہ پا لیں گے۔ نصرت الہی کا یہ ضابطہ یہ کن کے لیے بیان ہوا ہے؟ قدسیوں کی اس جماعت کے لیے بیان ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں اور براہ راست اللہ کے حکم سے میدان جہاد میں اتری، یعنی صحابہ کرام کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ بعد کے زمانوں میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی حالت کے پیش نظر یہ نسبت کس حد تک کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ یعنی بعد کے زمانوں میں اب ہم اجتہاد سے یہ اندازہ کریں گے کہ ہماری طاقت کیا ہے۔ میں نے اس کو
ایک اصول کے طور پر کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ظلم و عدوان ہو رہا ہے کسی جگہ مسلمانوں پر، غیر مسلموں پر، کسی پر بھی ظلم کے پہاڑ کسی قوم نے توڑنا شروع کر دیے ہیں، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ چیز موجودہ زمانے میں بڑی حد تک ختم ہو گئی ہے، دنیا میں یہ اصول مان لیا گیا ہے کہ مذہبی معاملات میں کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، لیکن اب بھی ایسی مملکتیں ہیں جہاں پر اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، اور نہیں کہا جا سکتا کہ دنیا میں کب کوئی دور واپس آ جائے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی جگہ ظلم و عدوان کا وجود متحقق ہو گیا ہے اور ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کے استحصال کے لیے اٹھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر پرسیکیوشن ہو گئی ہو، مسلمان مدد کے لیے فریاد کر رہے ہوں تو تمہیں اٹھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اب اس صورتحال میں ہم کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں گے کہ ہماری حربی قوت کیا ہے، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں یہ اسیس کریں گے، یہ اندازہ کریں گے کہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ اگر جواب اس بات میں ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ ہم جنگ جیت سکتے ہیں، تو پھر یہ ایمان کی موت ہے کہ ہم ظلم و عدوان کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے ہی قدم پر جنگ چھیڑ دی جائے گی، یعنی جو لوگ ظلم کا ارتکاب کر رہے ہیں ان سے بات کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، ان سے معاملہ طے کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان پر سفارتی دباؤ ڈالا جائے گا۔ اس وقت دنیا میں ادارے بن چکے ہیں جن کے ذریعے سے معاملات ہوں گے، یہ سب ہوگا، لیکن اگر بدرجہ آخر اقدام کرنا پڑا تو پھر کریں گے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ طاقت کا توازن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لازماً جنگ جیت جائیں گے، البتہ امکان ہے، یعنی کچھ برابر سرابر کی نوعیت ہے، یا اتنی ہی کمی ہے کہ جس کا ازالہ ایمان کی قوت سے ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم نے اللہ کی مدد کی درخواست کی ہے، ہم ثابت قدم رہے ہیں، ہمارا مورال بلند ہے، ہم میدان میں اترے ہیں اور اللہ کے بھروسے پر اترے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اترے ہیں، اخلاقی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اترے ہیں، تو پھر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم اتریں گے، اور اللہ سے بھی توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ جس وقت ہم نے دیکھا اور اپنی قوت کا جائزہ لیا تو بالکل واضح ہو گیا کہ کوئی نسبت ہی نہیں، یعنی ہمارے پاس تو اپنا اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم تو اس کی سپلائی کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتے، ہمارے لیے تو 10 دن 15 دن سے زیادہ جنگ کو جاری رکھنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر نتیجہ یہ ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ خودکشی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کبھی اجازت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، یہ دنیا ہم نہیں چلا رہے، اس کائنات کا خالق چلا رہا ہے، پھر وہ معاملہ کرے گا اور وہ دیکھے گا کہ اب ان لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے، کتنی آزمائش ہے، کہاں تک رہے گی، کب اللہ کا ہاتھ اٹھے گا اور ان ظالموں کو سزا دے گا۔ یہ معاملات پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ ان کو پھر اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ وجہ ہے کہ نصرت الہی کے اس ضابطے کو بھی اس وقت مسلمانوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری پچھلے 200 سال کی تاریخ پے در پے شکستوں کی تاریخ ہے، اس میں بڑے جری لوگ اٹھے، انہوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے، انہوں نے جہاد کا سور پھونکا ہے، لوگوں کو منظم کیا ہے، ان کو ساتھ لیا ہے، اور یہ خیال کیا ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے، لیکن اللہ کی نصرت نہیں آئی، وہ یہ جنگ ہار گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو اس ضابطے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی ہمیں اپنی جماعت کی حالت بھی دیکھنی ہے، ہمیں اپنی حربی قوت کو بھی دیکھنا ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کن حالات میں جنگ کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ اگر اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی کوتاہی ہوگی اور محض شوق جہاد میں محض جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی اقدام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری نہیں دے رکھی کہ پھر وہ مدد کرے گا، پھر شکست ہو جائے گی۔ میں جب اس پچھلے 200 سال کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس معاملے میں ادنا درجے میں بھی کوئی تردد نہیں ہوتا
کہ اللہ تعالیٰ کے اسی ضابطے اور قانون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پے در پے شکستیں ہوئی ہیں اور ہماری تاریخ مایوسی کی تاریخ بن گئی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے صحیح لائے عمل یہ ہے کہ وہ اپنی استعداد بڑھائیں، یعنی ان کی قومی حیثیت اس وقت پستی میں جا چکی ہے، وہ اخلاقی لحاظ سے کار مذلت میں گرے ہوئے ہیں، ان کے کسی معاملے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ بددیانتی کرتے ہیں، وہ ملاوٹ کرتے ہیں، وہ دوا تک خالص بنا کر نہیں دیتے، وہ اپنے عام معاملات میں ہر اخلاقی حد کو پھلانگ جانے کے لیے تیار ہیں۔ قومی حیثیت سے بھی پچھلے عرصے کے دوران میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم کس طرح جھوٹ بولتے ہیں، قومی مفاد کے نام پر کس طرح دنیا کی قوموں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنی قوم کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فریب کر کے اللہ کی مدد کی توقع رکھنا یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے، بلکہ اس طرح کی توقع اصل میں خود جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے، اور اگر یہ حماقت بار بار کی جائے گی تو اس سے خدا کا قانون نہیں بدل جائے گا۔ اس لیے میں بہت دردمندی کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اور توجہ دلا رہا ہوں کہ جہاد کے اس پورے قانون کو ایک ایک جزئیے میں سمجھ لینا چاہیے۔ ہر شخص اٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم کو جہاد و قتال کا کلچر عام کرنا چاہیے، ہم کو جہاد و قتال کی ترغیب دینی چاہیے، ہم کو مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا پورا قانون سمجھانا چاہیے، اور یہ میں نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ اس میں جس طرح یہ ضروری تھا کہ یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لی جائے کہ ہمیں صرف ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ جنگ اب فرض بھی ہوتی ہے تو ظلم و عدوان ہی کا وجود متحقق ہو تو ہوتی ہے، اور یہ ہر حال میں مسلمانوں کے حکمران کے ماتحت ہو کر کی جائے گی، وہ سپر بنے گا تو کی جائے گی، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کی جائے گی۔ یہی اسلام کا قانون ہے، اور اس میں نصرت الہی کے اس ضابطے کو بھی ہر حال میں پیش نظر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد 2 مختصر عنوانات باقی ہیں، یعنی اسیر جنگ کے مسئلے کو ہمیں دیکھنا ہے اور اموال غنیمت کے مسئلے کا جائزہ لینا ہے۔ اس کے بعد یہ پورا باب یعنی قانون جہاد کا باب ختم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔